السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، ویڈیو پر لائک بھی کر چکے ہوں گے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں رنجش راحت نیو ناول، جو کہ ماہنور کا ہے، کس نمبر 1 کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ کوئی رب کے در کا فقیر ہے، کوئی رب کے غم کا اسیر ہے، سبھی تجھے ہی پکارتے۔ کوئی رنجش میں، کوئی راحت میں، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ جو غم میں مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہ مانگے اسے بن مانگے عطا کرتا ہے۔ مرالا گاؤں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات میں ہے۔ یہ گجرات شہر سے قریب دریائے چناب کے پاس ہے۔ قدرتی مناظر، سرسبز و شاداب میدان اور دریائے چناب کا نرم بہاؤ ایک پرامن ماحول پیدا کرتا ہے جو روح کو تر و تازہ کرتا ہے۔ مرالا گاؤں اپنی انہی بے مثال خوبصورتی سے دل موہ لیتا ہے۔ آسمان میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے جو بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے، اور فجر کے اذانوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ جہاں سب اکیلے یہ جگہ پرامن اور خوبصورت تھی، وہیں اس ایک شخص کے لیے یہاں کی خوبصورتی اور سرسبز سیاہ تھا۔ اس وقت وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا بیزار سا سب کو دیکھ رہا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ خجستہ علی کا قتل اوزان اظہر جیلانی نے نہیں کیا ہے۔ عدالت انہیں باعزت بری کرتی ہے۔ جج صاحب اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ سامنے کٹہرے میں کھڑے اس خوبرو نوجوان کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فائنلی ارشیان ایک دم کرسی سے کھڑا ہوتا خوشی سے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ جو کٹہرے سے نیچے اتر رہا تھا وہ صرف اس کا بھتیجا ہی نہیں، اس کا جگر تھا، جس کے لیے ارشیان جیلانی بغیر سوچے سمجھے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ آج تو مسکرا دو، خوشی کا دن ہے، قید ختم ہوئی ہے تمہاری۔ ارشیان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس سے کہنے لگا۔ دادا انتظار کر رہے ہوں گے، حویلی چلنا چاہیے۔ اوزان بات کو نظر انداز کرتا سپاٹ لہجے میں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ قداور، چوڑی جسامت، کندھے تک آتے لمبے بال، بڑھی ہوئی بیئرڈ، وہ دیکھنے میں مردانہ وجاہت کی ایک خوبصورت مثال تھا۔ ارشیان اس کے پیچھے آیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ آج 6 سال بعد اپنی گاؤں کو دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ قسمت نے یا خود اس نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا تھا، زندگی پل میں الٹ کر رہ گئی۔ ارشیان نے گاڑی انلاک کی، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ ارشیان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کا رخ جیلانی ولا کی طرف کر دیا۔ مرالا گاؤں میں سب سے خوبصورت ولا جیلانی ولا، جہاں اس وقت ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری منزل کے کمرے سے پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ وضو کر کے اس نے واش بیس کا نل کا بند کیا۔ سر کو سیاہ دوپٹے سے ڈھکتی وہ کمرے میں آئی، کبرڈ سے جائے نماز نکال کے بچھا دی۔ وہ سنت کی نیت باندھ گئی۔ چہرے پر اس وقت بے حد سکون طاری تھا۔ نماز ادا کرتے ہی سلام پھرتی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ فجر کا وقت اس کا پسندیدہ وقت تھا، جہاں ہر طرف سکون ہوتا تھا، اور ایسے میں خدا سے گفتگو کرنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ خدا سے بہت زیادہ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، سجدے میں سر رکھ کر جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی، وہ کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ نیچے آتے ہی روز کی طرح خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ وہ اپنے لیے ایک کپ چائے کا بناتی، کچھ دیر لان میں تنہا وقت گزارتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس کے بعد حویلی میں اسے 1 منٹ اکیلا رہنے کو نصیب نہیں ہونا۔ چائے بنا کر کپ ہاتھ میں تھامتی وہ لان کی طرف قدم بڑھا گئی۔ لان میں آتے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی، جس سے ایک سکون کی لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ درمیانے قد کی، تھوڑی دبلی، درمیانی براؤن آنکھیں، وہ دیکھنے میں پیاری تھی۔ دادا، آپ اس وقت جاگ رہے ہیں؟ سب خیریت؟ ہیزل چائے پی کر واپس اندر آئی۔ ٹی وی لاؤنج میں حامل جیلانی کو بیٹھا پا کر تھوڑی حیران ہوئی۔ انتظار کر رہا ہوں، حامل جیلانی نے رنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ اوہ، یعنی آج پھر اپنے اس قاتل پوتے کے جیل سے باہر نکلنے کی امید لیے بیٹھے ہیں؟
حیزل نے خواہ نظریں ان کے چہرے پر جمائے تلخی سے بولی، تم جانتی ہو اوزان میرے لیے کیا ہے؟ حامد جلانی مایوس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، مجھے معلوم ہے دادا، آپ کو وہ بے حد عزیز ہے، لیکن آپ کے اسی عزیز نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ کو ایک بار پھر سے یاد کروا رہی ہوں۔ حیزل سینے پر بازو باندھے ٹھنڈے لہجے میں انہیں یاد کروانے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گئے، اور حیزل ایک افسوس بھری نگاہ اپنے دادا پر ڈالتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جیب میں ہاتھ ڈالے مغرور چال چلتا خاموشی سے اندر کی طرف بڑھا۔ ارشیان بھی پیچھے آیا۔ داخلی دروازے سے ہی دونوں نے صوفے پر بیٹھے حامد جلانی کو دیکھا، ان کی نظر بھی دونوں پر گئی۔ اوزان کو ارشیان کے ساتھ دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 6 سال بعد اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اوزان کے ہونٹ بھی تھوڑے سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ دادا کی جان، شکر ہے تم واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے کہتے ساتھ وہ اوزان کو اپنے سینے سے لگا گئے۔ پیچھے کھڑا ارشیان مسکرا رہا تھا۔ بلا وجہ آپ یہاں بیٹھ کر اس گناہ گار کا انتظار؟ وہ کچن سے ہی بولتے ہوئے باہر آ رہی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ حامد جلانی اور اوزان الگ ہوتے حیزل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ تو چچا، آپ انہیں جیل سے نکلوا ہی آئے ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو، مگر یاد رکھیے گا انہوں نے جو کیا ہے نا یہ سکھ۔ حیزل اسے اپنی نظروں کے سامنے پا کر آنکھوں میں سختی زہر خند لہجے میں بولنے لگی، مگر سامنے کھڑے اوزان کے چہرے کے تاثرات ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ خاموش حیزل، تم چھوٹی ہو، چھوٹی رہو اور کمرے میں چلی جاؤ۔ حیزل اس سے پہلے کچھ الٹا سیدھا بولتی، ارشیان کی رعبدار آواز پر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے، اور غصے سے وہ پیر پٹکتی زینے چڑھتی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اوزان، تم اسے نظر انداز کر دو، شکر ہے تم جیل سے واپس آ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ 6 سال میری زندگی کے کیسے گزرے ہیں؟ جب جب سوچتا تھا تم جیل ہو تو اس قدر تکلیف ہوتی تھی، میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے لیے میں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں سر جھکائے کھڑے کہنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلا، ایک بار پھر سے انہیں گلے لگا گیا، جس سے صاف ظاہر تھا اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اثر جلانی کی وفات کے بعد جب حامد جلانی نے اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح رکھا، جس کی وجہ سے حامد جلانی اور اوزان دونوں ہی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں۔ جاؤ ارشیان، سب کو بتاؤ نا، سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حامد پیچھے کھڑا ارشیان سے مخاطب ہوئے، وہ اسے اسباب میں سر ہلا گیا، نہیں ضرورت نہیں، ناشتے پر مل لوں گا۔ وہ صاف منع کرتا اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے۔ اس حویلی کے 3 پورشن تھے۔ نیچے والے پورشن میں حامد جلانی اور ان کا چھوٹا بیٹا ارشیان رہتے تھے، اور دوسرے پورشن میں ان کے بھائی کا بیٹا مبین جلانی ان کی بیوی دینا رہتے تھے۔ بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے مبین کو بالکل اولاد کی طرح پیار کیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی حیزل اور چھوٹا بیٹا ارمان۔ تیسرے پورشن میں ان کا سب سے بڑا بیٹا، جو بہت سال پہلے وفات پا گیا تھا، اظہر جلانی کی بیوی انیلا، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے رہتے تھے، بڑا بیٹا اوزان اور چھوٹی بیٹی سبرینا۔ وہ اپنے پورشن میں آ کر کمرے کی طرف بڑا، لائٹ آن کی۔ ہر چیز اسی جگہ پر موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ آج اس نے اپنے کمرے میں واپس آ کر پورے 6 سال بعد کھل کر سانس لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر گزرے ہوئے لمحے لہرانے لگے۔ ایک دم سے ہی اس کی خوشگوار زندگی غمگین ہو گئی تھی۔ بھیا سبرینا اسے دیکھ خوشی سے اونچا چلاتی پیچھے سے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ اوزان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور خود سے الگ کرتا اس کی طرف بڑھا، شکر ہے آپ حویلی آ گئے، میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ سبرینا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگی، تم غصہ نہیں ہو میرے ساتھ؟ اوزان نے نرم لہجے میں اسے سوال کیا۔
پہلے تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر غصہ کم کر دیا، غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور آپ نے اپنی غلطی کی سزا کاٹ لی ہے۔ سبرینا اسے کہتے ساتھ ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ وہ خاموش رہا۔ چلے ماں سے ملنے۔ سبرینا اس کا ہاتھ تھامے انیلا کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ ماں بھائی جیل سے رہا ہو آئے ہیں۔ سبرینا کی بات پر وہ جو تسبیح پڑھ رہی تھی ایک دم اس طرف دیکھا، اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے شکر اور الحمدللہ بولا اور اذان ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ خود بخود ان کی طرف بڑھتا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ میرا بچہ کسی کو ہو نہ ہو مجھے یقین تھا تو ضرور باہر آئے گا، وہ کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ آپ ماں ہیں نا اسی لیے۔ اذان آنکھیں بند کیے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ وہ بھی مسکرائی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ پیچھے کھڑی سبرینا اپنی آنسوؤں پر قابو نہ پاتی رو دی۔ انیلا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، وہ بھی آئی اور انیلا کے گلے لگ گئی۔ یہ دونوں ہی ان کی کل کائنات تھے۔ ارمان جو ناشتے کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں جا رہا تھا، ہیزل کے کمرے کی لائٹس آن دیکھ کر وہ اس کے کمرے کا رخ کیا۔ ناشتہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ارمان اسے بیڈ پر دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہیزل نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ صبح صبح کیوں آگ کا گولا بنی ہوئی ہو؟ ارمان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فکر مند سے پوچھنے لگا۔ ناشتے پر دیکھو گے نا تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا، اب شکل گم کر لو۔ ہیزل تب کر اسے جواب دیتی نظروں کا تعاقب دوسری طرف کر گئی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ گی مجھے؟ آپ کی ارمان اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر واقعی پریشان ہوئی۔ وہ غصے میں ہو کوئی معمولی تو ہو نہیں سکتی۔ اذان اصل چلانی جیل سے چھوٹ گئے اور ان کے آتے ہی چاچو نے میری اچھی خاصی کر دی۔ ہیزل سست چہرہ لیے سانس کھینچ کر غصے سے بتانے لگی۔ ارمان ایک پل کو شاک ہوا۔ کیا واقعی؟ ارمان نے تصدیقی انداز میں کہا۔ تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں تمہارے ساتھ؟ ہیزل اب کی بار طیش میں آتی اونچی آواز میں بولی، اس پر ارمان کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اچھا نا، تو آپ اس کی وجہ سے کیوں بھوک ہڑتال پہ ہو؟ آپ نے تو غلط نہیں کیا۔ اس نے کیا اور آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے اس شخص کو سزا دلوائی۔ اب خاموشی سے نیچے ناشتے پر چلیں اور اسے نظر انداز کر کے ناشتہ کریں، اور پھر کل سے تو شادی کے فنکشن بھی شروع ہیں۔ بالکل موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان اس کے پاس آتے ہوئے گلے میں بازو ڈالتے پھر سمجھانے لگا، تم صحیح بول رہے ہو، میں کیوں اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کروں؟ حیدر فوراً سے کہتے ہاتھ کھڑی ہوئے بالوں کا جوڑا کرتی، سالر سر پر رکھ کرتی، حجاب کی صورت کر کے اپنے بالوں کو ڈھکتی۔ چلو ناشتے میں چلیں۔ حیدر ایک نظر شیشے پر ڈال کر اسے مسکراتے ہوئے بولی اور وہ دونوں نیچے کی طرف لے گئے۔ ڈائننگ ہال میں مبین جلالی کے علاوہ سبھی افراد موجود تھے۔ السلام علیکم۔ ہیزل اور ارمان دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئے۔ نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئے۔ ناشتے پر اتنا اہتمام دیکھ کر ہیزل کا خاصا منہ بنا۔ دادا نے ناشتے کا اہتمام تو ایسے کیا جیسے جیل سے نہیں حج کر کے آئے ہوں۔ ہیزل فوراً سے طنز کرتی ناشتہ شروع کر گئی۔ اذان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارشیان نے ہیزل کو گھورا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں بدل سکتی۔ اذان اسی پر نظر مرکوز کیے دل میں کہتا، پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ یقیناً دل میں مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ ہیزل بھی اسے گھورتے ہوئے بولتے ساتھ نوالہ توڑ کر منہ میں ڈال گئی۔ السلام علیکم۔ مبین جلانی ڈائننگ ہال میں آ کر سلام کرتے کرسی کھسکا کر بیٹھنے لگے کہ سامنے اذان کو بیٹھا پا کر وہ رک گئے۔ تم؟ مبین جلانی کے چہرے پر ایک دم سرد تاثرات ابھرے۔
یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھول گئے ہیں آپ تایا اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی کتنی بدنامی ہوئی؟ اس نے ہمارے خاندان کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی، اور دیکھیں کیسے ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے۔ اگر یہ یہاں بیٹھے گا تو میں یہاں ناشتہ نہیں کروں گا۔ مبین جلانی ایک دم تیش میں آتے زور سے چیخے۔ نیلا سبرینا دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ ہیزل کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجی۔ ان سب رویوں کے لیے تو اوزان تیار ہو کر آیا تھا۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میرے ساتھ ناشتہ تو کمرے میں جا کر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوزان پرسکون انداز میں جواب دیتا واپس سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ عرشیان مسکرا دی اور مبین جلانی ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ ہیزل بس اسے دیکھ سکی۔ ان سب کے دوران حامد جلانی خاموش رہے۔ وہ بولتے بھی تو کیا بولتے؟ اوزان ان کے خاندان کا حصہ تھا، مگر اس واقعے کے بعد مبین جلانی کی فیملی اوزان سے بے حد نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ ہزار ڈھیٹ مرے ہوں گے تب جا کر کہیں اوزان اظہر جلانی جیسا ڈھیٹ اور بے شرم پیدا ہوا ہوگا۔ ہیزل دل ہی دل میں اس کے متعلق برا سوچتی، کرسی کھسکا کر کھڑی ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ صاحب صاحب اوزان جلانی جیل سے نکل آیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ملازم بھاگتے ہوئے انور خان کے پاس آتا اسے آگاہ کرنے لگا۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسے باہر نکل آیا؟ وہ حیرت زدہ سے اپنے ملازم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں صاحب، وہ سر جھکائے احترام سے جواب دینے لگا۔ نکلوا ہی لیا تم نے جلانی اپنے پوتے کو؟ خیر 6 سال جیل میں رہ کر کچھ تو عقل ٹھکانے لگ گئی ہوگی اس کی، مگر تم پھر بھی جلانی حویلی کے ہر فرد پر نظر رکھو، کچھ بھی ہو تو اس کا سب سے پہلے مجھے ہونا چاہیے۔ انور خان نے اسے حکم صادر کرتا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جس پر وہ جی صاحب کہتے ساتھ واپس چلا گیا۔ تو میں سکون سے تو نہیں رہنے دوں گا حامد جلانی، کہتے ساتھ سگار لبوں سے لگاتا دھواں ہوا میں اڑا کر چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجا گیا۔ گھڑی اس وقت رات کے 3 بجا رہی تھی۔ حویلی میں سبھی لوگ اپنے کمروں میں اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھے، وہیں دوسرے پورشن کا وہی کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا اور وہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرتے ہی وہ سلام پھیری دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ اے میرے مالک، آپ رحمان الرحیم، دعائیں سننے والے، میں آپ کی گناہ گار بندیوں میں سے ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ 3 دن بعد میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، بس مجھے ہمت دینا اور صبر دینا تاکہ میں اس نئے سفر کو اچھے سے گزار سکوں، آمین۔ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے وہ خدا سے دعا مانگتی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ سجدے میں ایک بار پھر سر جھکا گئی۔ نہ جانے کیا جادو ہے، جتنی دفعہ بھی وہ سجدے میں سر جھکاؤ اتنی دفعہ اپنے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف تیسرے پورشن میں موجود اوزان کے کمرے کی بھی لائٹ چل رہی تھی۔ وہ بھی اس وقت جائے نماز پر بیٹھا شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ بھی خدا سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، آپ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں، میرے دل کے اندر کے حال سے صرف آپ ہی واقف ہو، اللہ تعالیٰ، اور آپ کا جاننا میرے لیے کافی ہے۔ دنیا کے سامنے اکڑ کے رہنے والا شخص کتنی عاجزی سے اپنے خدا کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو یقیناً اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، کیونکہ دنیا کے سامنے جو اس نے اپنا روپ بنایا ہوا تھا وہ سب اوزان اظہر جلانی کے اس روپ سے ناواقف تھے۔ جلانی حویلی میں آج صبح سے ہی افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ ہیزل کا مایوں تھا اور سب لوگ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، تو اس لیے گھر کا ایک ایک فرد ہر چیز بالکل پرفیکٹ چاہتا تھا تاکہ اس کا موڈ خراب نہ ہو سکے۔ اب بھی آپ کے مایوں کا ڈریس آپ کے سسرال سے آ گیا؟ ارمان اس کا ڈریس لیتے کمرے میں آتا اس کے سامنے کر گیا۔ شکر ہے میرے سسرال والوں کو خیال تو آیا، ورنہ مجھے تو لگا وہ بھول گئے۔
ہیزل کہتے ساتھ ڈریس کی پیکنگ کھولتی دیکھنے لگی ہے تو پیارا۔ وہ یلو رنگ کی ڈریس کو اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتی اپنے ساتھ لگائے بولی، کیا جیجا جی کی چوائس ہے؟ ارمان اسے کونی مار کر چھیڑنے لگا، فضول مت بولا کرو، مجھے کیا پتا کس کی چوائس ہے؟ ہیزل منہ بناتی سرد لہجے میں اسے کہنے لگی، جس پر ارمان ایک دم سیدھا ہوا۔ اچھا ویسے جیجا جی کا ایسا کوئی میسج نہیں آیا؟ تیار ہو کر سب سے پہلے تصویر مجھے بھیجنا۔ ارمان نے پھر سے تنگ کرنا چاہا۔ ہیزل نے اسے گھوری سے نوازا، تم یہاں سے نکلو، رہی بات میں تمہارے جیجا جی کی، ان سے ایک ہی دفعہ نکاح کے بعد ہی بات کروں گی۔ ہیزل اسے کمرے سے نکال کر جواب دیتی دروازہ بند اس کے منہ پر بند کر گئی، جبکہ ارمان مسکرا دیا۔ ہیزل نے ڈریس پہن کر دیکھا، فٹنگ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ وہ ڈریس ہینگر کر کے وارڈروب میں سیٹ کرتی شاور لینے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مایوں کا سارا انتظام لان میں ہو چکا تھا، یلو لائٹس اور یلو اور سفید پھولوں سے لان بےحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سارے کام ختم ہونے کے بعد گھر کی خواتین تیار ہونے کے لیے چلی گئیں، کیونکہ یہ ایونٹ صرف لڑکیوں کا ہی تھا۔ ہیزل مایوں کا ڈریس پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنا غرارہ سنبھالتی تیسرے پورشن کی طرف بڑھنے لگی۔ غرارہ لمبا ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں بمشکل چلتی اوپر کی طرف بڑھی کہ آخری سیڑھی پر اس کا غرارے میں پیر آیا۔ وہ ان بیلنس ہوتی گرنے کو تھی۔ اسی وقت اذان کمرے سے باہر نکلا اور اسے دیکھنے لگا۔ ہیزل کی نظر بھی اس پر گئی تو گرل کا سہارا لیتی خود کو گرنے سے بچانے لگی۔ اگر وہ بدتمیز اور سر پھیرے دماغ کی تھی تو وہ بھی خود سر تھا۔ سبرینا کہاں ہو یار تم؟ وہ اذان کو نظر انداز کرتی نظریں ارد گرد گھمائے اونچی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اذان نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیزل میں بس تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، تم کیوں آ گئی؟ سبرینا تیار سی اس کے پاس آتی پریشان سی اسی کہنے لگی، کیسی کزن ہو تم؟ پہلے خود تیار ہو گئی، تمہیں مجھے کرنا چاہیے تھا نا؟ تمہیں معلوم ہے مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا، اب چلو جلدی سے تیار کرو مجھے۔ وہ خفگی سے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ سبرینا نے اس کا لائٹ میک اپ کیا، بالوں کا جوڑا بنا کر حجاب کیپ سے سارے بال کور کرتی اوپر یلو کلر کا سالر کر کے سائڈ پر ڈریس کے ساتھ دوپٹہ سیٹ کر گئی۔ ہیزل اس وقت بےحد پیاری لگ رہی تھی، اس پر خاصا روپ آیا تھا۔ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سبرینا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہیزل مسکرا دی، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہیزل اسے بھی پیار سے بولی، پھر دونوں مسکرا دیں۔ چلو میں جا رہی ہوں، پھر جب تمہارے سسرال والے آئیں گے تمہیں بلا لیں گے۔ سبرینا اسے کہتے ساتھ اپنا ڈریس سنبھالتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگی، اس کے جاتے ہی ہیزل کی آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ بس 2 دن بعد وہ اس حویلی سے دور جا رہی تھی اور یہ خیال آتے ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ تبھی وینا محترمہ اس کے کمرے میں آئی، اسے مایوں کے جوڑے میں دیکھ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بچی کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ اسے گلے سے لگا گئی۔ ہیزل ان کے سینے سے لگی، اداس تو وہ بھی بہت زیادہ تھیں۔ وینا محترمہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اگر مزید دیر وہاں رکتیں تو رونے لگ جاتی۔ وہ ہیزل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھیں۔ مایوں کا فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ ہیزل کے سسرال والے رسم کر کے اور کھانا کھاتے ہی چلے گئے تھے اور سب گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر آؤ ہیزل میری بچی۔ حامد جلانے کے کہنے پر وہ قدم ان کی طرف اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ ماشاءاللہ میری بچی تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ حامد جلانی اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہنے لگے، دادا آپ مجھے ایموشنل کر رہے ہیں۔ ہیزل ان کے ساتھ لگی، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن ہم لوگ بالکل اداس نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو خوش ہو رہا ہوں آپ کے جانے سے۔ ارمان نے فوراً اسے روتا دیکھ کر سب کو اداس ہوتا دیکھ کر ہنسا دیا۔ ہیزل نے کشن اٹھا کر اسے مارا، حیرت ہے یہ لڑکی روتی بھی ہے، مجھے لگا تھا صرف رلاتی ہے۔ اذان اسے روتا دیکھ کر تھوڑا حیران سا دل میں کہتے ساتھ نظروں کا تعاقب دوسری طرف کر گیا، اب تم بھی کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اپنی لائف سیٹ کر لو۔ ارشیا نے اذان کو خاموش کھڑا دیکھ کر مشورہ دینے لگا، آپ سے مشورہ نہیں مانگا، پہلے اپنے لیے تو ڈھونڈ لو۔
فضا نے بھی اسی کے انداز میں کہہ کر اس کے زخم پر نمک چھڑ ہاں ہاں ہاں، آج تو آپ کے بیسٹ فرینڈ نے بھی آپ پر پرسنل اٹیک کر دیا چاچو، ارمان ہنستے ہوئے مذاقیہ انداز میں بولا، جس پر سب لوگ ہنس دیے۔ اے چاچو مت بولا کرو، 3 سال ہی بڑا ہوں گا تم سے۔ ارشیان چاچو بولنے پر دب کر اسے وارن کرنے لگا۔ استغفر اللہ چاچو، یعنی آپ مجھ سے بھی چھوٹے ہیں؟ اس کا مطلب؟ حیضل نے فوراً سے بیچ میں بولا تو جس پر وہ کھانسنے لگ گیا۔ سب لوگ ایک بار پھر ہنس دیے۔ آج سب کو ایک ساتھ ہنستا پا کر حامل جلانی کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو بچوں، سب جا کر آرام کرو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ حامل جلانی کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ تو جی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ آگے ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے لگا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے جی۔ تو جی کیسی لگی آپ کو پہلے کی پسندیدہ سین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، رسپانس پر ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ تو جلدی سے نیچے لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا سین زیادہ پسند آیا ہے۔ جلدی سے جائیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارا بھی دل لگا کے رکھیے گا۔